نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ سے بیان فرمایا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کا خواب چونکہ واقعہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے بظاہر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا۔ آپ نے اسی لشکر کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اس حصے کے بارے میں بتایا، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہے، وہ چیز مراد نہیں ہوتی جو خواب میں نظر آ رہی ہے، اس لیے خواب میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا خواب میں سارے لشکر کی تعداد اگرچہ کم دکھائی گئی، لیکن اس کی کمی کی اصل تعبیر یہ کہ سارا لشکر بے حیثیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تعبیر کا علم تھا۔ آپ نے خواب صحابہ کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں۔ اللہ فرماتے، وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، ان کی نگاہوں میں تمہاری تعداد کم دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اسے اللہ پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہیں حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکھڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ تو غزوہ بدر، مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، چونکہ موت کا وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ تو قریش پر غزوہ بدر میں آفت آئی اور ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر اور اطاعت کی بجائے معصیت اختیار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں ایز اے قوم اور ایز اے فرد؟ ہر وقت شکر کرنا ہے، ہر وقت شکر کرنا ہے۔ آپ یہ سوچیں گی نا اگر کہ یہ تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم شکر کریں، تو یقین کیجئے کہ ان حالات میں بھی ایسی کیفیات ہیں جو شکر کی ہی بنتی ہیں، جو شکر کی ہی کیفیات بنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر وقت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔